الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا ما قاله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہم سب کی منزل جہاں ہمیں جانا ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، وہ ہے اللہ رب الجلال کی طرف. کیونکہ ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے. اور رہا دنیا کے اندر جتنی چیزیں، شکلیں کائنات میں نظر آ رہی ہے، یہ سب فانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں فنا ہوں گی، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے. جی ہاں، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. جو سب سے بڑے فرشتے کہلاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک وقت انہیں بھی موت آئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئی. حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، انہیں بھی موت آئی. یہاں تک کہ جو فرشتے ملک الموت کہلاتے ہیں، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہیں بھی موت آئی. ہاں، ایک وقت آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی جنت اور جہنم کے بیچ بیلے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، یعنی وہ بھی مر جائے گی. تو کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی، ہر چیز ختم ہوگی سوائے اللہ کے.
اللہ کی مرضی چاہیے، اس لیے بغیر انشاءاللہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے جب کسی شخص کا انتقال ہو تو ڈائریکٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو جنتی ہے، یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ یہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایک بچے کا ایک مرتبہ انتقال ہوا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ تو جنت کا پھول ہے، جنت کی کھڑکی ہے، اس طرح روایت کو خلاصہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ڈائریکٹ یوں نہیں کہو، بلکہ یوں کہو کہ انشاءاللہ جنت ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جنت یہ بھی ہماری اصل منزل نہیں ہے، کیونکہ جنت کو بھی فنائے امکانی جنت کے لیے بھی ہے، یعنی جنت جب اللہ نے جنت کو وجود دیا تو فنا تو نہیں ہوں گی، لیکن امکان فنا کا اس میں بھی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی فنا کر دے، ساری قدرت تو اللہ ہی کو ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کی منزل اللہ ہے اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ہمارا پروردگار ہی باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کو ہمیں چاہنا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو ہم سب کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہم سب کو اللہ کا صحیح تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ اللہ وہ ذات ہے جس سے ساری مخلوق محبت کرتی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس سے ساری مخلوق محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، مشرک بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا تو مشرک بھی کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو اللہ سے محبت تو مشرک بھی کرتے ہیں، اللہ سے محبت تو کافر بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے جو بھگوان کہتے ہیں وہ اللہ ہی کو کہتے ہیں، ایشور پرمیشور جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت تو مشرکین بھی کرتے ہیں، اللہ سے محبت تو ہندو بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اللہ سے محبت تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہودی بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ عیسائی بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اس میں ہمارا کیا کمال کہ اگر ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کو تو عیسائی بھی چاہتے ہیں، اللہ کو تو یہودی بھی چاہتے ہیں، اللہ کو تو نصارہ بھی چاہتے ہیں، اللہ کو تو مشرک بھی چاہتے ہیں، اللہ کو تو غیر مسلم بھی چاہتے ہیں، بلکہ ساری مخلوق اللہ کو چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام کے معنی ہی ہے عاشق مزاج۔ جہاں اللہ کے نام کے بہت سارے معنی بیان فرمائے گئے ہیں، وہاں ایک معنی ہے عاشق مزاج، جس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ سے سارے محبت کرتے ہیں، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے لوگ مشرک، غیر مسلم، یہود، نصارہ وغیرہ، یہ سارے اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ بھائی اللہ منزل ہے
اور یہ سب اللہ کو چاہتے ہیں، تو کہ یہ سب اللہ تک پہنچیں گے؟ آپ بتائیے، نہیں پہنچیں گے نا؟ جب یہ اللہ کو چاہتے تو پھر اللہ تک کیوں نہیں پہنچیں گے؟ پھر جب یہ اللہ کو چاہتے اللہ تک نہیں پہنچیں گے تو ہم بھی اللہ کو چاہتے پھر ہم بھی کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ جبکہ منزل تو ہماری اللہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے اور اللہ سے سارے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ کیوں نہیں پہنچیں گے؟ کیونکہ اللہ جو ہماری منزل ہے اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا۔ اس کو مثال نہیں سمجھ کیا، ایک آدمی دہلی جانا چاہتا ہے اور راستے پر چلے بمبئی کے، تو وہ دلی نہیں پہنچے گا، بلکہ جتنا چلے گا اتنا دلی سے دور ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس نے راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کی منزل ہے مثال کے طور پر دہلی جانا ہے اور راستہ جو چل رہا ہے وہ بمبئی کی طرف کا، تو وہ دہلی نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ جتنا چلے گا اتنا دور ہوگا۔ اسی طریقے سے یہود، نصارہ، غیر مسلم، مشرک، یہ سب اللہ کو تو چاہتے ہیں، اللہ کو تو چاہتے ہیں، لیکن جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستے کے ذریعے سے وہ اللہ تک نہیں پہنچ رہے بلکہ اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اس پر چلے گا وہی اللہ تک پہنچے گا۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے حدیث شریف پڑھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے، تم پر میرا طریقہ لازم ہے۔ لہذا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچے گے بلکہ اللہ سے اور دور ہوتے جائیں گے۔ جی، اسی لیے توحید بھی وہی قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ عبادات بھی وہی قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ معاملات بھی وہی قبول ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ معاشرت بھی وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی توحید بھی اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک شخص گزرا ہوا سیدھا، بہت عقل مند تھا، بہت ہوشیار تھا، چالاک تھا اور توحید والا بھی تھا، اللہ کو ایک بھی مانتا تھا، توحید والا بھی تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی کیا گزری؟ تو کہنے لگا میں جہنم میں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یار تم تو توحید والے تھے، تم تو توحید والے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، توحید والے تھے، اس کے باوجود آپ جہنم میں؟ تو کہنے لگا ہاں، میں نے اپنی عقل سے اللہ کو
تعلیم بھی وہی چلے گی جو رسول اللہ نے بتائی ہے، جو نبی نے بتائی ہے. تو توحید بھی قابل قبول نہیں، عبادات بھی وہی قابل قبول ہوگی جو نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ عبادت بھی ناکام ہے. جی، کیونکہ عبادت بھی نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. جی ہاں، چنانچہ ایک واقعہ سنیے. ایک مرتبہ مشہور ہوا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں. ایسے اللہ کے ولی ہے جو پانی پر سجدہ کرتے ہیں. تو ایک صاحب کی چاہت ہوئی، ایک مولانا کی چاہت ہوئی کہ میں بھی ان سے ملوں، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے ملاقات کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولیوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو جہاں اللہ کے ولیوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، ہمارا تعلق ان سے ہوگا تو ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم جائیں گے. اسی لیے دخول جنت کا آسان راستہ دخول عباد صالح ہے، کہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں. وکونوا مع الصالحین. دخول جنت کا آسان راستہ ہے دخول عباد صالح، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، نیک بندوں میں، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ان کی بھی چاہت ہوئی کہ چلو وہ ولی آئے ہیں، میں ان سے ملاقات کروں. تو ان سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ چلے گئے. تو کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، وہ تو چلے گئے، لیکن مجھے ان کی نماز کی جگہ بتا دو. پہلے زمانے میں نماز یہ چٹائیوں پر نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ نیچے زمین پر پڑھتے تھے. اور آج بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ لوگ چٹائی نہیں بچھاتے، نیچے نماز پڑھتے ہیں، افضل نیچے پڑھنے کو سمجھتے ہیں. چنانچہ ہم سوڈان جماعت میں گئے تھے، وہاں مالکی مسلک کے لوگ ہیں، تو وہاں مسجدوں میں یہ چٹائی وغیرہ نہیں بچھی ہوئی ہوتی، وہاں مسجدوں میں ویسے ہی نیچے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ صاحب بھی اس زمانے میں چونکہ نیچے نماز پڑھی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو چلے گئے، جو اللہ کے ولی تھے وہ چلے گئے، چلو مجھے ان کی نماز پڑھنے کی جگہ بتاؤ. ان کی نماز پڑھنے کی جگہ آ کر کے دیکھا تو خاص طور سے سجدے کی جگہ پر غور کیا تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہو. تو وہ مولانا علیم صاحب کہنے لگے کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ تو شیطان ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے. تو عبادت بھی وہی قبول ہے، عبادت بھی وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہی عبادت ہے. رسول اللہ کا طریقہ نماز سے ہٹ گیا تو وہ عبادت شیطانی عمل بن گئی. کیا کہا ان اللہ والوں نے، وہ مولانا نے، کہ یہ ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. جہاں رسول اللہ کا طریقہ ہٹ جائے وہ خرافات ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو وہی عبادت ہے. جی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سنت کہتے کسے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنت کے معنی ہے جس طریقے پر، جس
تو وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو یاد رکھیں، جو دعوت کی محنت ہے، جو دعوت کی محنت ہے، اس محنت کا خلاصہ ہے احیاء سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا۔ دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے احیاء سنت، اور سنت کہتے ہیں جس راستے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلایا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، سنت وہ نہیں جس کو ہم سنت سمجھ لیں، سنت وہ ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلایا، اور وہ معلوم ہوگا اہل علم سے، ہاں وہ معلوم ہوگا اہل علم سے۔ اسی لیے دعوت کی جو محنت ہے، تو یہ صرف نکلو اور اسی طریقے سے یہ کش کر لو، ملاقاتیں کر لو، اسی کا نام دعوت کی محنت نہیں ہے۔ تو دعوت کی محنت میں عمل ہے، یقیناً خروج بھی دعوت کی محنت میں عمل ہے، گشت بھی ہے، لیکن اسی کا نام محنت نہیں ہے۔ دعوت کی محنت کسے کہتے ہیں؟ تو دعوت نام ہے صحیح دین کو، دعوت نام ہے صحیح دین کو، یعنی جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اس پر عمل کرنا اور اس کو امت میں پھیلانا۔ جی ہاں، اس کا نام ہے دعوت۔ چنانچہ یہ دعوت کہاں سے نکلی؟ یہ دعوت کا جو اصل منبع اور مرکز ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ اس کو تو ہم بھول ہی گئے۔ دعوت کا اصل مخرج ہے، دعوت اصل جہاں سے یہ جو موجودہ شکل کی دعوت، ویسے تو دعوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، لیکن یہ جو دعوت کا کام آج جس پر میں اور آپ جس شکل میں جو چل رہے ہیں، اصل دعوت تو ہمارے نبی سے نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس شکل میں ہم چل رہے ہیں، تو یہ شکل کہاں سے نکلی؟ جی ہاں، نظام الدین سے تو چلی ہے، لیکن یہ شکل اصل نکلی ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد، ان کا نام تھا ملا محمود۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد کا نام تھا ملا محمود، اور پہلے شاگرد کا نام تھا محمود الحسن، جسے لوگ شیخ الہند کہتے ہیں۔ اس لیے مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ترانے میں شعر ہے، یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئی، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرف بیدار ہوئی۔ تو دیوبند کے پہلے استاد تھے ملا محمود، اور پہلے شاگرد تھے محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک استاد اور ایک شاگرد، وہاں سے یہ مدرسہ شروع ہوا تھا۔ دیوبند کا مدرسے کی شروعات ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں، لیکن جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس میں اتنی برکت اور اتنا پھیلاؤ ہوتا کہ وہ سارے عالم میں پھیل جاتا۔ سنو، 2015 میں ہماری جماعت ساؤتھ امریکہ گئی تھی، آپ کو بھی پتا ہوگا، ساؤتھ امریکہ، ترینیداد، ویسٹ انڈیز، سورینام۔ تو جب وہاں جماعت پہنچی تو جماعت کا ذمہ دار ماشاءاللہ میں تھا، اور وہاں کے ایک ساتھی مجھے ملے، کہنے لگے کہ یہاں پر ایک کچھ طلبہ ہے، آپ کو ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تو انگریزی نہیں آتی، میں کیسے ان سے بات کروں؟ تو کہا عربی میں آپ بات کریں۔ کہا عربی مدرسہ بھی ہے؟ بولے ہاں، وہ عربی جانتے، عربی کا مدرسہ ہے۔ تو جب میں وہاں ان سے بات کرنے کے لیے گیا تو ماشاءاللہ مجھے روزہ بھی تھا، تو میں نے بات شروع کی، تو بات کرتے ہوئے بیان کے دوران ایک شخص پر میری نظر پڑی، میں اس کو بار بار دیکھ رہا بیان کے دوران، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عربی میں بیان ہوا، بہرحال بیان آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا بھی ہونا تھا بیان ہوا عربی میں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں
عالم ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں، عالم تو میرے کو پتا لیکن پڑھا ہوا ہوں مدرسے میں۔ تو کہا اچھا آپ کہاں پڑھے؟ میں نے کہا دیوبند میں۔ بولے کون سے سن میں؟ میں نے کہا 2002 3 4 یہ 3 سال پڑھے۔ تو بولے میں بھی اس وقت دیوبند میں تھا اور جس کلاس میں آپ تھے میں بھی اسی کلاس میں تھا، لیکن چونکہ وہاں پر 800 1000 طلبہ ہوتے تو اتنی زیادہ شناسائی نہیں ہو پاتی۔ تو میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ملک جہاں جا کر دنیا ختم، اس کے آگے سارا پانی ہی پانی، تو دارالعلوم دیوبند کا فیض وہاں پر بھی ملا، دارالعلوم دیوبند کا فیض وہاں بھی ملا۔ اور سنو، ترینیداد جو ملک ہے وہاں لوگ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ جی ہاں، خنزیر اور بکری کا گوشت ایک ساتھ بکتا، اس لیے ہم نے تو گوشت کھانے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یار میرے دل نہیں بولتا یہ گوشت کھانے کے لیے، خنزیر کا گوشت ادھر بکری کا گوشت ادھر، دونوں ساتھ ملے ہوئے ہوتے اور پتہ نہیں کبھی غلطی سے ادھر کا ادھر ہو جائے۔ لیکن اس ملک کے اندر لوگوں کو حرام سے حلال پر لانے والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ 1970 میں جن کی دیوبند سے تعلیم حاصل کر کے گئے تھے مولانا عبدالسلام صاحب۔ ایسے ملک جہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، ان کو حرام سے نکال کر حلال پر لانے والے وہی دارالعلوم دیوبند کے ایک فرزند مولانا عبدالسلام صاحب یہ تھے۔ تو ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ مدرسہ شروع ہوا اور آج ساری دنیا میں اس کا فیض ہے۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تبلیغ کا کام اصل شروع ہوا دارالعلوم دیوبند سے۔ اصل میں ان باتوں کو ہم نے بھلا دیا، ورنہ آپ کو پتا ہے کیسے شروع ہوا؟ وہ اس طرح سے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہے۔ اور پھر یہ دعوت کا کام کے لیے جب مولانا الیاس صاحب دیوبند سے پڑھ کر نکلے اور دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہوئے تو دیوبند کے علماء نے ان کی پوری تائید کی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہاں، دعوت کے کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کار نبوت۔ تو میرے پیارو، کار نبوت کسے کہتے معلوم ہے آپ کو؟ کار نبوت 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک علم نبوت اور ایک فکر نبوت۔ اگر صرف فکر نبوت ہوں گی، علم نبوت نہیں ہوگا تو وہ گمراہی پھیلائے گا، ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یاد رکھنا، دونوں چیزیں ہو، علم نبوت بھی ہو اور فکر نبوت بھی ہو، جب دونوں چیزیں ملے گی تو پھر وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ دعوت کے کام میں دیوبند پر اعتماد کیا۔ ہاں، ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں خود سنایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں نظام الدین سے دیوبند آتے تھے اور پورا کام کا طریقہ بتاتے تھے، دیوبند کے علماء سے پورا کام کا طریقہ بتاتے تھے کہ بھائی ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں، اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ پھر دیوبند والے جو مشورہ دیتے اس کے مطابق وہ کام کو جاری رکھتے، جس چیز سے منع کرتے اس سے رک جاتے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے مسجد میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے شیخ الحدیث سے، ان سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور کہا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو وہ بھی دیوبند آیا کرتے تھے اور دیوبند آ کر کے پوری اپنی کارگزاری سناتے کہ میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں۔ جو منسلی کا کنواں ہے دیوبند میں، ایک علاقہ جس کو منسلی کہتے ہیں، وہاں ایک کنواں ہے جس کنویں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ تقسیم کیا تھا۔ چلو میں آپ کو وہ خواب بھی بتاتا ہوں، چونکہ ساتھی نے کہا کہ اگر 35 تک 40 تک تو بیان کریں تو کوئی بات نہیں، تو میں آپ کو خواب بھی بتا دیتا۔ وہ یہ تھا کہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، تو ایک طالب علم نے سالن لا کے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ ہمیں ایسا کھانا کھلاتے ہو۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکل دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ دیوبند کا طالب علم نہیں ہے،
دوسرے اساتذہ نے تحقیق کی تو کہا حضرت یہ تو دیوبند کے طالب علم ہے، یہیں پڑھتا ہے. کہا نہیں، تحقیق کرو. جب اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ یہاں کا پڑھا ہوا نہیں ہے. کہا اس کے گاؤں کا ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، یہ اس کی سیٹ پر رہ رہا تھا. تو کہا حضرت آپ کو کیسے پتا کہ یہاں کا طالب علم نہیں ہے اور آپ نے یقین سے کیسے کہہ دیا؟ تو مولانا فکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور جتنے دیوبند میں پڑھے ہیں وہ بھی اور جتنے قیامت تک پڑھیں گے وہ بھی، وہ سب کی شکلیں مجھے دکھائی گئی. اس میں اس کی شکل نہیں تھی. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کارگزاری سناتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کارگزاری سناتے تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ دارالعلوم اور دعوت کے کام میں الگ الگ ہونا شروع ہو گیا. تو میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم تو کام میں اسی نہج پر چلے. یہ میں آپ کو کوئی پارٹی یا جماعت کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جو کام علم نبوت سے ہٹ جائے گا تو وہ فرقہ واریت کا شکار ہوگا. کیونکہ علم نبوت اور فکر نبوت دونوں چیزیں ملیں گی تو اس کا نام ہے کار نبوت. علم نبوت اور فکر نبوت، ہاں، علم نبوت اور فکر نبوت دونوں مل کر کے چلے تو یہ ہوگا نبیوں والا کام. تو اس لیے میں نے بات اس پر شروع کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ دعوت کا خلاصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے. اب سنت ہے کیا؟ تو یہ ہمیں معلوم ہوں گی اہل علم سے. جی، یہ ہمیں معلوم ہوں گی اہل علم سے. اور اہل علم میں بھی ایسا نہیں کہ ہر کسی سے نہیں. ہمارا تعلق، ہم علماء دیوبند کو، علماء دیوبند یاد رکھنا، دیوبند چار دیواری کا نام نہیں ہے. دیوبند نام ہے قرآن اور حدیث کے معنی اور مفاہیم کی حفاظت کا. ایک شخص ہے جو دیوبند میں پڑھ کر دیوبند کی نظریات پر نہیں چلتا، دیوبند کی فکروں پر نہیں چلتا، تو وہ دیوبند میں پڑھنے کے باوجود دیوبندی نہیں ہے. اور آپ لوگ ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے دیوبند کو دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ باتوں پر چلتے ہیں جو باتیں علماء دیوبند بتا رہے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو چیزیں علماء دیوبند نے ہمیں سکھلائی ہے. اور علماء دیوبند ان کی تعلیمات پر، ان کے فتووں پر، ان کے نظریات پر وہ جو کہتے ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر دیوبند کو دیکھا بھی نہیں تو آپ پکے دیوبندی ہیں. اور ایسا شخص جس نے دیوبند میں پڑھا ہے اور پڑھنے کے باوجود اگر وہ دیوبند کی تعلیمات پر نہیں چلتا تو وہ دیوبندی نہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، سنت یہ ہمیں پتہ چلے گی اہل علم سے. اس لیے دعوت کے کام میں اہل علم کا بہت ربط ہے. ہاں، دعوت کے کام میں، بلکہ ہمارا علماء سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے فیملی ڈاکٹر سے ہوتا. جیسے ہر کسی کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا کہ وہ ہر چیز اس کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی امراض میں، روحانی چیزوں میں، محنتوں میں، دعوت میں ہمارا علماء سے ایسا تعلق ہو. ہاں، ہمارا علماء سے ایسا تعلق ہو جیسے فیملی ڈاکٹر سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو یہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس محنت سے ہمارا تعلق جوڑا ہے. اس لیے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اس محنت کو ہمیں بتایا ہے، اور اس طریقے سے کریں جس طریقے پر علماء دیوبند مطمئن ہیں. ہاں، دیوبند کے علماء جس پر مطمئن ہیں. کیونکہ جہالت والا راستہ یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی ایک ایسے راستے پر چلے جس کے متعلق اسے سب معلوم ہے تو وہ صحیح چلے گا، اور ایسے راستے پر چل رہا ہے جس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہے تو وہ کس کھائی میں گڑھے میں گرے گا کچھ پتہ نہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تعلق ہمارا اس محنت سے جوڑا ہے، اور اس پر فکر کرے کہ ہم صحیح طریقے پر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع نصیب فرمائے. آمین یا رب